اگر آپ کو یاد ہو تو COP20 جس میں پیرس کلائمیٹ ڈیل ہوئی تھی وہ ایک دن آگے بڑھی تھی، یہ 2 دن آگے بڑھی ہے۔ اندازہ لگایا گیا ہے کہ موسمیاتی تبدیلی سے دنیا کے ترقی پذیر اور غریب ملکوں کو 2030 تک جو ممکنہ طور پر نقصانات پہنچیں گے اس کی جو لاگت ہے وہ $190 ارب، جبکہ 2050 تک یہ جو لاگت ہے 10 ارب سے 18 کھرب ڈالر تک پہنچ جائے گی۔ تو یہ کمیٹی یہ بھی طے کرے گی کہ صاحب ان کو پیسے جو ہے وہ ان کو جو نقصانات پہنچے ہیں اس کی مالیت کیا ہے، اور اگلے سال جو COP28 ہوگی دبئی میں اس میں وہ اپنی سفارشات پیش کرے گی۔ السلام علیکم دوستو، اب سے کچھ دنوں پہلے ہم نے آپ کے سامنے COP کی تاریخ کے حوالے سے بات چیت رکھی تھی۔ COP کیا ہے، COP کا نام کیا ہے، COP کا نام کیوں رکھا گیا، COP میں کون لوگ شریک ہوتے ہیں، اس کے مقاصد کیا ہیں، ان تمام موضوعات پر ہم نے جو ہے وہ ایک بات چیت آپ کے ساتھ کی تھی۔ دوستو، ہمارے سلسلے کو ہمارے دوستوں نے، ہمدردوں نے، چاہنے والوں نے بہت سراہا، ہماری حوصلہ افزائی کی، اور ہمیں ہمارے سب دوستوں نے یہ کہا کہ آپ اس سلسلے کو جاری رکھیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ اس وقت پاکستان سمیت دنیا بھر میں موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے جو کچھ ہو رہا ہے، جو تباہیاں اس رواں سال میں ہوئی ہیں وہ اپنی حدوں کو چھو رہی ہیں۔ اگر ہم پاکستان میں پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا یا سوشل میڈیا کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں اس حوالے سے خال ہی کوئی پروگرام نظر آتا ہے جس میں کلائمیٹ چینج کے حوالے سے ملک میں، خطے میں، دنیا بھر میں کیا ہو رہا ہے کوئی معلومات نہیں ملتی۔ ہم کوشش کریں گے کہ اپنے اس پروگرام کے ذریعے، جس کا نام ہم نے ہماری بات رکھا ہے، آپ کو وہ تمام معلومات پہنچانے کی کوشش کریں جو کلائمیٹ چینج کے حوالے سے اس وقت دنیا بھر میں ہو رہا ہے۔ امید ہے کہ آپ ہمارے اس سلسلے کو پسند فرمائیں گے اور ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کریں گے۔ چلیے جی، اب ہم شروع کرتے ہیں سلسلہ اپنے پروگرام ہماری بات کا۔ دوستو، ایک بات تو یہ آپ کو اور سب لوگوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ COP، کانفرنس آف پارٹیز، یہ دنیا بھر میں ماحولیاتی اور موسمیاتی مسائل کو حل کرنے کے حوالے سے یہ دنیا کا سب سے بڑا فورم ہے، اور یہ اقوام متحدہ کے ادارے UNFCCC کے زیر انتظام کام کرتا ہے، یونائٹڈ نیشن فریم ورک آن کلائمیٹ چینج۔ COP 27 18 تاریخ کو ختم ہونی تھی، یعنی جمعے کے دن ختم ہونی تھی، لیکن یہ 2 دن اور آگے 2 دن کے بعد اس کا اختتام ہوا، یعنی اتوار کی صبح کو اعلامیہ جو ہے وہ جاری ہوا۔ یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو COP20 جس میں پیرس کلائمیٹ ڈیل ہوئی تھی وہ ایک دن آگے بڑھی تھی، یہ 2 دن آگے بڑھی ہے۔ اس حوالے سے میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نمبر 1 کہ اس دفعہ جو اس کے صدر تھے وہ مصر کے سامع الشیخ تھے، اور پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کو اس کانفرنس کا نائب صدر نامزد کیا گیا تھا۔ دوسری بات کہ COP کی تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ ہوا کہ نوجوانوں اور بچوں کے لیے ایک پویلین وقف کیا گیا، جس کو COP کے مندوبین نے بہت زیادہ سراہا، اور انہوں نے مطالبہ کیا کہ آئندہ ہونے والی جو COP ہے اس میں نوجوانوں کو مذاکرات میں، COP کے مذاکرات میں شامل کیا جائے، اس لیے کہ اب جو ہے وہ نوجوانوں کا جو کہنا چاہیے کہ ان کی دلچسپی جو ہے وہ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے لیے جو ہے وہ ہماری نسلوں کے لیے یہ کتنا بڑا مسئلہ بن چکا ہے۔ تو ایک تو یہ کام ہوا۔ دوسرا یہ ہوا کہ پہلی مرتبہ جو ہے وہ اس کانفرنس میں زراعت کے شعبے کے لیے ایک پورا دن مخصوص کیا گیا،
اس سے پہلے گفتگو تو ہوتی تھی، لیکن یہ کہ کوئی مخصوص دن نہیں کیا جاتا تھا، تو دن جو ہے وہ مخصوص کیا گیا، اور وہ اس لیے مخصوص کیا گیا کہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کلائمیٹ چینج کی بنیاد ہے کاربن کا اخراج. کاربن کے اخراج میں زراعت کا جو شعبہ ہے اس کا حصہ جو ہے وہ 1/3 سے زیادہ ہے. اس لیے اس دفعہ اس کے اسکوپ میں جو ہے وہ ایک دن مخصوص کیا گیا. ایک اور بات کہ اقوام متحدہ کے جو سیکرٹری جنرل ہیں انتونیو گوتریس نے جو ہے وہ گلوبل ارلی وارننگ سسٹم جو ہے وہ بنانے کا اعلان کیا، اور بتایا کہ اس 5 سالہ منصوبے پر $3 ارب جو ہے اس کی لاگت آئے گی. یہ بتانا بھی آپ کو ضروری ہے کہ اقوام متحدہ کے مطابق، اس کی رپورٹ کے مطابق، کمزور اور ناکافی اسٹرکچر رکھنے والے جو ممالک ہیں ان میں آفات سے ہونے والی جو اموات ہیں اس کی شرح اوسطاً 8 گنا زیادہ ہوتی ہے. ارلی وارننگ سسٹم جو ہے اس پہ ہم کبھی بات کریں گے یہ کیا ہوتا ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو ریکارڈ توڑ بارشیں ہو رہی ہیں، سیلاب آ رہے ہیں، طوفان آ رہے ہیں، یہ اس کی پیشگی اطلاع دینے کے لیے جو ہے وہ ارلی وارننگ سسٹم، یہ جس کی بات انتونیو گوتریس صاحب نے کی ہے، یہ گلوبلی انہوں نے بات کی ہے کہ لگایا جائے گا، اور یہ 5 سال میں اس کی تنصیب جو ہے وہ کمپلیٹ ہوگی. اچھا، اب میں آپ کو مختصراً یہ بتا دوں کہ COP27 میں جو اعلان نامہ تھا اس کے اندر کچھ اقدامات جو بتائے گئے اس میں تھا موسمیاتی تبدیلی سے مطابقت پیدا کرنے کا ایجنڈا، ایک تھا پانی سے مطابقت اور مضبوطی کے لیے پانی کی اقدامات اٹھانا، ایک تھا افریقہ کی کاربن مارکیٹ کے لیے اقدامات کرنا، ایک تھا انشورنس سے متعلق مطابقتی رفتار کو تیز کرنے کی مہم، ایک تھا قابل تجدید توانائی کا سے متعلق عالمگیر اتحاد. اچھا، اب یہ جو اقدامات ہیں یہ اس میں سے ہر ایک جو ہے وہ اقدام، ہر ایک اعلان جو ہے وہ ایک بھرپور بحث کا متقاضی ہے، لیکن میں آپ کو سے چھوٹی سی ایک گزارش یہ کروں کہ یہ جو پہلا ہے نا موسمیاتی تبدیلی سے مطابقت پیدا کرنے کا ایجنڈا، یہ ایک اہم ترین ایجنڈا ہے، اور میں آپ کے سامنے جو ہے نا کچھ اعداد و شمار اس حوالے سے صرف رکھ رہا ہوں، اس پہ ہم تفصیلی بات کریں گے کبھی. دیکھیے، اندازہ لگایا گیا ہے کہ موسمیاتی تبدیلی سے دنیا کے ترقی پذیر اور غریب ملکوں کو 2030 تک جو ممکنہ طور پر نقصانات پہنچیں گے اس کی جو لاگت ہے وہ $190 ارب، جبکہ 2050 تک یہ جو لاگت ہے 10 ارب سے 18 کھرب ڈالر تک پہنچ جائے گی. یعنی یہ جو فگر میں آپ کو بتا رہا ہوں $190 ارب، یہ 2030 تک، اور 10 ارب سے 18 کھرب ڈالر 2050 تک، یہ دنیا کے جو ترقی پذیر اور غریب ممالک ہیں ان کو جو نقصانات ہو سکتے ہیں کلائمیٹ چینج سے. اچھا، اب آ جائیے مطابقت کی طرف، کہ اس سے مطابقت پیدا کرنے کے لیے کتنے پیسوں کی ضرورت ہے ترقی پذیر ملکوں کو. یعنی ترقی پذیر ملکوں کو جو بھی اقدامات اٹھانے ہوں گے، چاہے وہ سمندری طوفان کے حوالے سے ہوں، چاہے وہ سیلاب کے حوالے سے ہوں، خشک سالی کے حوالے سے ہوں، جو بھی اس موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے اقدامات ان کو اٹھانے ہوں گے اس سے نپٹنے کے لیے 2030 تک $160 بلین سے لے کر $340 بلین کی ضرورت ہوگی. $160 بلین سے لے کر $340 بلین کی ضرورت ہوگی. اور یہ رپورٹ یونائٹڈ نیشن انوائرمنٹ پروگرام ایڈاپٹیشن رپورٹ 2022 ہے جو COP27 میں پیش کی گئی ہے. اب آپ جو ہے وہ اندازہ لگائیں کہ یہ کتنا اہم ترین ایشو ہے اور کتنے اربوں کھربوں ڈالر جو ہے وہ اس کے اندر انوالو ہیں. اس موضوع پہ ہم جو ہے وہ باقاعدہ ایک سلسلہ رکھیں گے اس موضوع پہ بات کرنے کا. اب آتے ہیں جی ہم اس حصے کی طرف جس کا بڑے زور و شور سے آپ لوگ بھی ذکر سن رہے ہیں. ایک تاریخی معاہدہ ہو گیا جس کا نام ہے لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ. اس کو اردو میں ہم کہہ سکتے ہیں نقصان اور تباہی کا فنڈ.
اچھا، یہ جو میں نے جیسے پہلے آپ سے شروع میں ذکر کیا تھا کہ 2 دن جو ہے وہ یہ کانفرنس آگے بڑھی، وہ جو 2 دن کانفرنس آگے بڑھی تھی وہ اسی ایجنڈے کے اوپر جو ہے کانفرنس کے جو مندوبین تھے ان کا درجہ حرارت اوپر سے نیچے جا رہا تھا، کبھی اوپر ہوتا تھا کبھی نیچے ہوتا تھا۔ اچھا، یہ ایجنڈے میں رکھوانے کا جو سہرا ہے وہ پاکستان کی جو وزیر ماحولیاتی تبدیلی ہیں، وفاقی وزیر شیری رحمان صاحبہ، یہ ان کے سر جاتا ہے، اور وہ اس دفعہ ان 9 لوگوں میں شامل تھیں جنہوں نے دنیا کے ان 9 لوگوں میں شامل تھی جنہوں نے COP27 کا ایجنڈا ترتیب دیا تھا۔ اس لاس اینڈ ڈیمیج کے کو جو ہے وہ انہوں نے ایجنڈے کے طور پہ تو نہیں رکھا تھا، لیکن یہ ایک گفتگو انہوں نے شروع کروائی تھی، لیکن یہ چلتے چلتے جو ہے وہ آگے بڑھتے بڑھتے یہ گفتگو اتنی پاورفل ہوتی گئی کہ جو دنیا کے امیر ترین ممالک تھے، جو ہمیشہ پیسے دینے کے معاملے میں جو ہے وہ اپنی جو حرکتیں انہوں نے کی ہیں، جس کا خمیازہ ہم جیسے ممالک بھگت رہے ہیں، ہمیشہ کتراتے ہیں، وہ پریشر میں آتے گئے، اور آخر میں یہ ہوا کہ اس کو جو ہے وہ باقاعدہ ایجنڈے میں شامل کرتے ہوئے اس پہ بحث و مباحثہ ہوا، اور 2 دن جو ہے وہ یعنی جمعہ کو کانفرنس ختم ہونا تھی ہفتے کو، اور اتوار کی صبح کو جو ہے وہ پھر یہ معاملہ طے ہوا۔ فنڈ کا اعلان کیا گیا کہ جی یہ ہم جو ہے وہ ایک اس میں وہ کرتے ہیں، اس کو ہم کو تاریخی معاہدہ کہا جا رہا ہے۔ ایک تاریخی معاہدہ اگر آپ کو یاد ہو تو COP20 میں ہوا تھا پیرس میں، جس کو ہم پیرس کلائمیٹ ڈیل کے نام سے بھی جانتے ہیں، یہ دوسرا تاریخی معاہدہ ہے۔ ویسے تو بہت سارے کوپس میں کئی ایک معاہدے ہوئے ہیں، لیکن یہ 2 ذرا ان کی اہمیت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اب اس سلسلے میں کیا یہ گیا ہے کہ اس سے ایک تو یہ ہوگا کہ دنیا کے جو 134 ترقی پذیر اور غریب ممالک ہیں، اگر یہ فنڈ جنریٹ ہو جاتا ہے تو ان کو فائدہ ہوگا۔ اب اس سلسلے میں ایک عبوری کمیٹی بنا دی گئی ہے، وہ کمیٹی جو ہے فنڈز کے ذرائع تلاش کرے گی کہ کہاں کہاں سے ہم پیسے لیں گے، کس کس طریقے سے پیسے تقسیم ہوں گے، اور متاثرہ ممالک جو ہیں وہ جیسے پاکستان ہے، ہمیں جو ہے وہ $30 ملین کا جو نقصان ہوا ہے اس کا جو ہے اس ٹائپ کا، اور جیسے صومالیہ میں اس وقت خشکسالی چل رہی ہے، دنیا کے اور ممالک میں جو کچھ ہو رہا ہے، کلائمیٹ چینج کے نقصانات ہو رہے ہیں غریب اور ترقی پذیر، تو یہ کمیٹی یہ بھی طے کرے گی کہ صاحب ان کو پیسے جو ہے وہ ان کو جو نقصانات پہنچے ہیں اس کی مالیت کیا ہے، اور اگلے سال جو COP28 ہوگی دبئی میں، اس میں وہ اپنی سفارشات پیش کرے گی۔ دوستو، یہ بہت اچھا معاہدہ ہے، اور اس کی ظاہر ہے کہ بالکل اس کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ بہت بڑا اقدام نہیں ہے، ساری دنیا نے اس کو سراہا بھی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ 2009 میں ان امیر ممالک نے عالمی عدت کو کم کرنے کے لیے 2020 تک غریب ملکوں کو سالانہ $100 بلین فراہم کرنے کا معاہدہ کیا تھا۔ کیا ہوا اس معاہدے کا؟ یہ فنڈ جو ہے 2020 میں یعنی 2020 میں صرف $83 بلین تک پہنچا تھا، اور اس کے ذریعے جو پیسے دیے گئے غریب ملکوں کو وہ فنڈ کی صورت میں دیے، قرضے کی صورت میں دیے گئے، وہ جو فنڈنگ تھی وہ قرض دیا گیا کہ جناب یہ آپ نے واپس کرنے ہیں۔ اب آپ جو ہے وہ $100 بلین کو پورا نہیں کر سکے، وہ جو پیسے تھے اس کو آپ نے قرض کی صورت میں دیے۔ اب یہ جو آپ فنڈ بنا رہے ہیں دنیا کے غریب ملکوں کو دینے کے لیے جو کلائمیٹ چینج سے متاثر ہو رہے ہیں، اس کا کیا ہوگا؟ بہت سارے سوالات ہیں، یہ جو ہے اس کے جوابات آنے والے وقتوں میں ہمیں ملیں گے کہ یہ فنڈ کہاں سے جنریٹ ہوگا، کون سے ممالک اس میں پیسہ دیں گے، ترقی پذیر ممالک کون سے ہیں، کیونکہ اس عرصے میں کئی ترقی پذیر ممالک تو امیر ممالک بن چکے ہیں۔ تو یہ سارے سوالات ہیں جس کا ہمیں آنے والے وقتوں میں جو ہے وہ جواب دینا ہوگا۔ اور آخری ایک بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو اصل وجہ تھی کاربن کے اخراج کا معاملہ، اس پہ اس دفعہ بھی کچھ نہیں ہوا۔ پھر امیر ممالک جو ہے وہ اس بات کو گول کر گئے، اور کوئی اخراج میں کمی کے لیے اتفاق رائے نہیں ہو سکا۔ یہ ہے کوپ کی ناکامی، جو اصل بنیادی وجہ ہے اس کو ہمیشہ یہ امیر اور صنعتی ممالک جو ہیں وہ اڑا جاتے ہیں، اور پھر اس کو اگلی کوپ پہ جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اور میں اس بات پہ ہی ختم کروں گا
کہ انتونیو گوتریز جو ہیں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل، انہوں نے ماحولیاتی کارکنوں اور نوجوانوں سے کوپ کے آخری دن کہا، دوستوں میں بھی آپ کی مایوسی میں شریک ہوں، دوستوں ہم بھی اس مایوسی میں شریک ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔